वजीर आजम के गवादर के लिए बड़े ऐलानात। फिशर कॉलोनी के लिए 200 एकड़ जमीन फराहम करने का ऐलान। गवादर यूनिवर्सिटी के हवाले से फंड्स भी जारी। माहीगीरों की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर को पानी फराहमी के लिए पाइपलाइन तब्दीली का काम भी शुरू होगा। नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी मुमकिन हो जाएगी। बिजली की फराहमी के हवाले से ईरान ताउन के लिए आमादा है। 100 मेगावाट बिजली की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। चीन ने गवादर के शहरियों को 3700 सोलर यूनिट तकसीम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गवादर में मौजूद एक तकरीब में माहीगीरों के मसाइल सुने और मुताल्लिक़ा हुक्काम को उन्हें हल करने के फौरी इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने वज़ीर-ए-आज़म को गवादर के लिए मुख्तस किए गए बजट और मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कहा बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रुपए रखे गए हैं। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान की तरक्की को तरजीह देंगे। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। फर्टिलाइजर्स, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री पर भी 10% सुपर टैक्स आयद होगा। मौशी टीम के इजलास की सदारत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, जान लगाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान मौशी खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्स लगाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स आयद होगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, खुद मेरी अपनी कंपनी पर भी टैक्स लगेगा। 300 स्क्वायर फुट के कम दुकानों पर 40,000 फिक्स सेल्स टैक्स आयद होगा। बड़ी दुकानों पर टियर टैक्स 17 से कम करके 3% किया गया है। खुशखबरी सुनाते हुए कहा, पाकिस्तान जल्द खुर्दी तेल में खुद कफील हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत में मजीद नए टैक्स लगा दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। हुकूमत के नए एसआरओ ने मईशत की धड़ाम से नीचे गिरा दिया। 100 इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट से कमी के बाद 42,000 की नफसियाती हद तक गिर गया। कारोबार के दौरान मईशत का भट्टा बैठ गया। सरमायाकार परेशान। इमरान खान का टैक्स 2 लाख होता था। 2 साल पहले तोशाखाना की घड़ियां बेचने के बाद 98 लाख हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। कहा, इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पर लेकर आए थे, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने हौसला नहीं आ रहा, हमारे लिए कदम कदम पर माइंस बिछाई गई थी। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, लोग कह रहे थे श्रीलंका बन जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अयाज सादिक बोले, अफसोस साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियों की 22 IMF और दोस्त ममालिक ने हमसे गिला किया। राना सनाउल्लाह नया निशीफ की तारीख किस हैसियत में दे रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का सखरत अमल। ट्वीट में लिखा, मुशर्रफ को सहूलत की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। गरीब महंगाई से मर गया। IMF का हुक्मनामा नहीं आया। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह से भी कम रह गए। लोड शेडिंग और महंगाई के मारे कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने 14 जून को FCA पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के माह के बिलों पर होगा। इतलाक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम को एक और जोरदार झटका दे दिया।
اگلے 3 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 7.91 روپے اضافے کا اعلان، اطلاق نئے مالی سال سے ہوگا۔ اضافہ یکمشت کی بجائے 3 ماہانہ اقساط میں کیا جائے گا۔ جولائی اور اگست میں 3.5 روپے جبکہ ستمبر میں 91 پیسے بڑھا دیے جائیں گے۔ اطلاق کے بعد بنیادی ٹیرف 24.82 روپے فی یونٹ ہو جائے گا۔ 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آئین و قانون کا تماشا بنایا گیا۔ آئین کے رکھوالوں نے قانون کو پیروں تلے روندا، بجٹ کا تمام عمل انار کی نظر ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی پنجاب اسمبلی میں دھن گرج، کہا لانگ مارچ اور تحریک سے ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے، ہم عوام کی خدمت اور ترقی کا عزم لے کر آئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اہم قانون سازی، وزیر اعلیٰ کو عہدہ چھوڑنے کے بعد ملنے والی متعدد مراعات کے خاتمے کا بل منظور۔ ترمیمی بل 2022 کے ذریعے وزیر اعلیٰ اور وزراء کی 2019 کی مراعات بحال۔ عثمان بزدار دور میں منظور سابق وزراء اعلیٰ وزراء کی اضافی مراعات کا خاتمہ۔ حالیہ ترمیم کے بعد عثمان بزدار کا مراعات کا مطالبہ بھی مسترد۔ پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کرنے کے آرڈیننس کی بھی منظوری۔ پنجاب اسمبلی نے اسپیکر پرویز الہی کا صوبائی اسمبلی استحقاق بل منسوخ کر دیا۔ استحقاق بل کے ذریعے سرکاری ملازمین کے خلاف سخت سزائیں دینے کا قانون ختم۔ سابقہ قانون کے تحت سرکاری افسران کو 6 ماہ قید جرمانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ ملک بھر میں مہنگائی کا راج برقرار، اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل۔ عوام کا کہنا ہے حکومت کو ہماری پریشانیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا معاملہ، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر نے پھر اڑان بھر لی، ڈالر کی قدر میں 80 پیسے اضافہ، فوریکس ڈیلرز کے مطابق ڈالر 208 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا معاملہ، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 15 مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت 7 جولائی تک منظور کر لی ہے۔ 5-5 ہزار کی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستیں مسترد، سندھ ہائی کورٹ نے سیاسی جماعتوں کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا، واضح کیا کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تیاریاں مکمل، بیلٹ پیپر سمیت انتخابی سامان پہنچا دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں لاڑکانہ، بے نظیر آباد، سکھر اور میرپور خاص کے 14 اضلاع میں پولنگ اتوار کو ہوگی۔ کراچی حیدرآباد ڈویژن کے 16 اضلاع میں 24 جولائی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کراچی کے حلقہ این 245 کے ضمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری دن۔ این 245 کی نشست ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ این 245 کی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 27 جولائی کو ہوگی۔ پنجاب حکومت کی توانائی بچت مہم کے تحت آج صوبے بھر میں شٹر ڈاؤن، مارکیٹس اور بازار مکمل طور پر بند، سڑکوں پر سناٹا، ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر۔ پنجاب حکومت کا انتباہ، عمل درآمد نہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسپتال، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول، سی این جی پمپ، دودھ، دہی، سبزی، پھل اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اگر 16 سال سے کم عمر میں بھی شادی ہو تو نکاح ختم نہیں کر سکتے۔ عمر کے تعین اور اسے چیلنج کرنے کے لیے مناسب فورم سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ نے دعا زہرا کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، والد مہدی قاسمی کی درخواست واپس لینے پر خارج۔ سوات کی تحصیل مٹا اور اپردی میں طوفانی بارش، 7 افراد جاں بحق، 100 سے زائد جانور بھی ہلاک۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر غیر معمولی برف باری، وادی نیلم میں 3 سے 4 فٹ کی برف پڑی، 700 سے زائد بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ بلوچستان میں بھی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری۔
اب تک 12 افراد لقمہ اجل بن چکے، 21 افراد زخمی، 4 لاپتہ۔ کراچی سے خیبر، بادلوں کا راج برقرار، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں مونسون سیزن جاری۔ بلوچستان سندھ کی ساحلی پٹی پر گرج چمک کے ساتھ بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طوفانی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے پیش نظر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بادل خوب گرجے برسے۔ ڈی آئی خان میں بس اور کار میں خوفناک تصادم، 3 افراد جاں بحق، حادثہ پشاہ پول کے قریب پیش آیا، میتیں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل۔ افغانستان میں زلزلہ تباہی کی داستان چھوڑ گیا، کئی دیہات تباہ، زمینی رابطہ بھی منقطع، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ افغان حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل، تمام لاشوں اور زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ پاکستان مشکل وقت میں افغان عوام کے شانہ بشانہ، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد بھیج دی گئی۔ اور ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 309 مریض سامنے آ گئے، کورونا کے باعث کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ایک روز کے دوران کورونا کے 13,941 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 2.22% رہی۔ ملک میں کورونا کے 80 مریضوں کی حالت تشویشناک۔